تمہارا مرتبہ اس حد تک ہے کہ اگر تم ماں بن جاؤ تو باپ سے زیادہ 3 گنا حق رکھ، کہ اگر تم اپنی عزت و عصمت کے خاطر گھر کے اندر رہا کرو تو اللہ کی قسم یاد رکھو کعبۃ اللہ کے پردے کی اہمیت سے زیادہ تمہاری تقدیس ہے۔ خواتین کا معاشرتی کردار سیاسی ہو سکتا ہے، مال میں ہو سکتا ہے، ڈانس بار میں ہو سکتا ہے، نہ سب سے بڑا کردار تم گھر کی ملکہ ہو، گھر کے اندر ہو سکتا ہے۔ دیکھو قرن فی بیوتکن، اپنے آپ کو پکڑی رکھو گھر کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی تھی، سب سے پہلے جنازے کو ڈھانکنے والی تاریخ اسلام کے اندر یہی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی حیا کی فکر اس وقت بھی کی جب روح نہیں رہتی۔ کہا کہ اگر اس طرح لے جایا جائے تو میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں۔ ہر بچے کی ابتدائی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا۔ یہ کانفرنس جو کہ ابھی تیسرا مقرر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، جیسا کہ عنوان کا اعلان ہوا کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار،
اس حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 33, 34 اور 35 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین سے خاص خطاب کیا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امہات المؤمنین کے ساتھ خاص تھا، لیکن یہ تمام ہدایتیں بھی دراصل کیا ہیں، تمام مسلم خواتین کے لیے بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، چند باتیں جو ہمیشہ میرا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، آپ کو تمہیداً بتا دیتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں اور معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے، کہاں سے معاشرہ شروع ہوتا ہے، اور معاشرے کا لغوی میننگ، اور آج ہم اس کو کیسے سمجھیں عام فہم انداز میں، جس کو ہم اگر انگریزی میں کہیں گے تو سوسائٹی کہیں گے، اور اردو میں کہیں گے تو کیا ہے، معاشرہ کہیں گے، اور عربی میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لحاظ سے جو چیزیں مقرر کی ہیں، اس حیثیت سے جہاں تک میں اکائی سمجھتا ہوں معاشرے کی، عربی میں اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، یہ معاشرے کی اکائی ہے جو ایک باپ اور ایک ماں، ایک شوہر اور ایک بیوی، ایک خاندان کی اکائی سے شروع ہوتا ہے، جس سے ایک خاندان رونما ہوتا ہے، ایک قبیلہ رونما ہوتا ہے، ایک بستی بنتی ہے، ایک شہر بنتا ہے، ایک ملک بنتا ہے، کل کائنات بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایک کو پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لہذا ڈرو اس رب سے جس کا تم سوال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری، خونی رشتہ داری کاٹنے سے ڈرو، کیونکہ یہ معاشرے کی سب سے پہلی اکائی ہے کہ جب تک ماں نہیں سدھرے گی معاشرہ نہیں سدھرے گا، جب تک بیوی نہیں سدھرے گی معاشرہ نہیں سدھرے گا، جب تک بیٹی نہیں سدھرے گی معاشرہ نہیں سدھرے گا، جب تک بہن نہیں سدھرے گی معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اسی کا اپوزٹ، جب تک ماں نہیں سدھرے گی تو باپ جب تک نہیں سدھرے گا معاشرہ نہیں بنے گا، اسی طرح بیوی کے مقابلے میں شوہر نہیں سدھرے گا معاشرہ نہیں بنے گا، بہن کے مقابلے میں بھائی نہیں سدھرے گا معاشرہ نہیں بنے گا، بیٹی کے مقابلے میں بیٹا نہیں سدھرے گا معاشرہ نہیں بنے گا۔ اسلامی معاشرہ ان سب کی یکجہتی کا نام ہے، لیکن مجھے صرف جس موضوع پہ بولنا ہے وہ دراصل خواتین کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا جہاں موضوع طویل ہو سکتا ہے۔ میں صرف وہ باتیں بتاؤں گا کہ خواتین جن کے 4 روپ ہم جانتے ہیں، یا تو ماں ہوگی، یا تو بیوی ہوگی، یا تو بیٹی ہوگی، یا تو بہن ہوگی، ان چاروں کے اندر کوئی ایک ہوگی، انہی کے اندر خواتین کا زمرہ آتا ہے۔ تو ان خواتین کا اسلامی معاشرے میں کردار کیا رہتا ہے؟ تو سب سے پہلے کردار کی حیثیت سے آج ہمارے لحاظ سے جو بات ہونی چاہیے، 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتار دیا، اور وہ چیز آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جو پورے معاشرے کی اصلاح کا کام کر سکتی ہے۔ تعجب ہوگا، جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی اسی ماحول کو دیکھ کے اللہ نے اتارا ہو۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن اترا، لیکن جب بھی پڑھو گے اور مسائل کا حل نکالنے کے لیے بیٹھو گے، محسوس ایسے ہی ہوگا گویا کہ آج ہی کے لیے دراصل آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آج کے جس ماحول میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کردار نبھانے کی، اس حیثیت سے جس آیت کو میں نے ابتدا کی وہ لفظ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر کو پکڑی رہو، باہر نہ نکلا کرو۔ یا رب،
کتنا بڑا مضمون ہے جو ایک جملے میں ادا کر دیا گیا ہے۔ خواتین کا معاشرتی کردار سیاسی ہو سکتا ہے، باہر کا ہو سکتا ہے، مال میں ہو سکتا ہے، یا ان کے اندر کیا ہے ڈانس بار میں ہو سکتا ہے، کلب میں ہو سکتا ہے۔ نہ سب سے بڑا کردار تم گھر کی ملکہ ہو، گھر کے اندر ہو سکتا ہے۔ دیکھو قرن فی بیوتکن، اپنے آپ کو پکڑی رکھو گھر کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت نہ نکلا کرو۔ یہ سب سے اہم معاشی کردار ہے جس کو ہم خواتین نے چھوڑا، جس کے اعتبار سے آج سب سے بڑی فحاشی و عریانی، بلکہ جتنے بڑے کیا ہے پاگل پن کے مظاہرے نوجوان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کی وجہ صرف یہی ہے کہ خواتین اپنا جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بنایا اور بتایا کہ اس کو بھول گئی۔ ان کے نکلنے سے ہی فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے باہر نکلنے کی دنیا میں جتنا بڑا فساد خواتین کے کردار کا ہے، عورت کے کردار کا ہے، اتنا بڑا فساد کسی میں نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تنبیہ کی خواتین کو، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہ زانیہ ہیں اور اگر یہ بری ہیں تو شیطان کی رسیاں بن جاتی ہیں مردوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوف جو مجھے ہے وہ یہی ہے کہ میری امت کا بگاڑ خواتین سے ہوگا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا بگاڑ آیا وہ بھی خواتین عورتوں سے آیا۔ میری بہنیں میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ غلط نہ سوچے کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا ہے ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا ہے اونچا نیچا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم یاد رکھو، تمہارا سب سے اہم مقام اور تمہارا مرتبہ اس حد تک ہے کہ اگر تم ماں بن جاؤ تو باپ سے زیادہ 3 گنا حق رکھتے ہو۔ حق ہے، حق کو ہم نہیں دباتے، نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے۔ تمہارا باہر نکلنے سے پہلے گھر کے اندر رہنا اتنا بڑا مقام ہے تمہارا کہ اگر تم اپنی عزت و عصمت کے خاطر گھر کے اندر رہا کرو تو اللہ کی قسم یاد رکھو کعبۃ اللہ کے پردے کی اہمیت سے زیادہ تمہاری تقدیس ہے۔ لیکن کب؟ جب تم واقعتاً دیندار عورت بنو۔ وہ دیندار عورت کیسے بنے گی؟ گھر کے اندر سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان نہیں بلکہ کئی ممالک میں عورتیں کم اور کئی ممالک میں عورتیں زیادہ، لیکن اگر پوری دنیا کے اندر متناسب حیثیت سے دیکھا جائے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ کم نہیں مانتے تبھی ماننا پڑے گا 50% تو ضرور ہے، 50% دونوں کا کردار ہے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے بہت پہلے پڑھ رہا تھا پرچے کے اندر کہ کئی ممالک میں ایک مرد کے مقابلے میں 35 عورتیں آ چکی ہیں، اور حدیث کے بعض الفاظ تو یہ ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں تک پہنچیں گی۔ اور آپ بھی دیکھیں معاشرے کے اندر 10 لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ مجھے بیٹی ہوئی تو 11واں کوئی بتلاتا ہے کہ مجھے بیٹا ہوا۔ پیدائشی اعتبار سے بھی کیا ہیں؟ عورتیں زیادہ ہیں، اور شرع کے اعتبار سے بھی عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آخری سیشن رکھ لیجئے کہ 50% ہیں، تو معاشرے کو بنانے کی ذمہ داری بھی 50% ہے۔ 50% مرد کو ہیں تو 50% تو کم از کم بنانے کی ذمہ داری عورتوں کو لینا پڑے گی، عورتوں کے ذمے ہے۔ جب عورتوں کے ذمے 50% ہے تو پھر بھی اس میں عمل کرنا 2 طرح کی تقسیمات ہو سکتی ہیں۔ شیخ عثیمین کی کتاب پڑھ رہا تھا ابھی، انہوں نے یہ بہت اچھی تقسیم بندی کی ہے رحمہ اللہ۔ کہا کہ اگر ہم معاشرے کے ابتدائی مراحل سے لے کر آخری تک اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو 2 پہلو آتے ہیں تقسیم کرنے کے، ایک ظاہری پہلو، ایک باطنی پہلو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک گھر کے باہر کا پہلو، ایک گھر کے اندر کا پہلو۔ اور مان لیں کہ اسلامی معاشرے کو بنانے میں کردار کی حیثیت سے 50% عورتوں کا حصہ ہے، 50% مردوں کا حصہ ہے، تو اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ کبھی شریعت نے انہی گھر کے باہر کا پہلو نہیں دیا ہوگا، وہ مردوں کا حصہ ہے، تو گھر کے اندر کا پہلو وہ عورتوں کا حصہ ہے۔ یہ آدھا جو کچھ بھی ان کے ذمہ
ذمے میں آیا وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہر بچے کی ابتدائی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر وہاں اسے صحیح تربیت مل گئی، صحیح مائیں مل گئی، تو یاد رکھو بڑے بڑے ائمہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں۔ آج کوئی ماں کیوں نہیں کوئی ایسے ابن تیمیہ کو نہیں پیدا کر سکتی؟ آج کوئی ماں کوئی ایسے ابن قیم رحمہ اللہ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ آج صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیتیں کیوں نہیں پیدا ہوتی ہیں؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح ترین بندے دعوت میں ہوں یا ہر زمانے کے ہر کردار میں ہوں، ایسی شخصیتیں کیوں نہیں بنتی ہیں؟ آج ہماری مائیں بگڑ گئیں، آج ہماری بیٹیاں بگڑ گئیں، آج ہماری بہنیں بگڑ گئی۔ بگاڑ کا اس حد تک درجہ گر گیا کہ ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ذمہ داری کا جو ان کے ساتھ دیا گیا ہے، اس ذمہ داری کا کام ان لوگوں نے کیا ہے؟ موبائل اور ٹی وی اور اسکرین پہ بتا رہے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں جن کے گھنٹے گھنٹے یا نہیں، جن کو گھنٹہ گھنٹہ دیکھنے کے لیے گھنٹے گھنٹے موبائل بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، صرف اس واسطے کہ مجھے کیا ہے اور چیٹنگ کرنی ہے، مجھے کیا ہے کمپیوٹر میں کچھ اور دیکھنا ہے، مجھے کیا ہے ٹی وی سیریل دیکھنا ہے۔ بچہ روتا ہے، اچھے الفاظ کہہ کے، اچھی کہانیاں کہہ کے، اچھی بہترین تربیت کر کے اسے اپنے آپ سے لگاؤ نا۔ آج خواتین چاہتی ہیں کہ نا اس کو موبائل پکڑاؤ، وہ بھی کوئی پکچر دیکھے، وہ بھی کوئی گانا دیکھے، کوئی کارٹون دیکھے، ٹام اینڈ جیری دیکھے، کچھ بھی برباد ہو۔ ٹام اینڈ جیری میں ہمیشہ کہا ہوں، ٹام اینڈ جیری کیا ہے؟ نفسیاتی اعتبار سے درندہ بنانے کے لیے جو سافٹ ویئر تیار ہوا ہے وہ ٹام اینڈ جیری ہے، یاد رکھ لیجیے۔ جو بچہ شروع سے یہ دیکھے گا کہ کس طرح لوگوں کو ستا کے مزہ لے، کیا وہ بڑا ہو کہ کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کروا کے چھوڑے گا، یا اب اندھا ہے بول کے کیا ہے اس کو کیا ہے پتھر پھینک کے مارے گا؟ پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بچے کیا ہیں غریبوں کے ساتھ مروت سے پیش آتے تھے اور اندھوں کے ساتھ راستہ کراس کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آج کے بچے کسی کو مار کے اور کسی کو کیا ہے کسی دیوانے سے کیا ہے کھلواڑ کر کے مزہ کرنے میں کیا ہے اپنا مزہ سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن میں کیسے پیدا ہوا؟ ٹام اینڈ جیری کا پورا کانسیپٹ دیکھو، جس نے بنایا وہ اپنے طور پر اسرائیل میں بینڈ ہے، زیادہ تر کارٹون اسرائیل میں بنتے ہیں اور اسرائیل میں بینڈ ہے۔ خود بنانے والے کو معلوم ہے کہ کتنا نقصان ہے، اور لیکن ہمارے ہاں اسی طرح کے بکواس قسم کے چینل چلتے ہیں، کڈس چینل کے نام سے، کڈس ٹی وی کے نام سے، اور والدین میں سب سے بڑا کردار گھر کے اندر ماں کا ہوتا ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ بچہ بس موبائل لے کے خاموش ہو جائے، مجھے چھوڑ دے اکیلا، میں بھی اپنا کام کر سکوں۔ گھر کے اندر کا یہ ماحول ہے، گھر کے باہر کا تو مت پوچھئے۔ نقاب بھی گیا، حجاب بھی گیا، پردہ بھی گیا۔ اگر کہیں نقاب و حجاب بھی دکھ جائے تو یاد رکھو وہ حجاب تو کہیں نہیں دکھتا جو رب العالمین نے حکم دیا۔ ہاں، سب سے پہلا حجاب تو کیا آنکھ کا حجاب ہے، لیکن ہمارے اندر نقاب والیاں بھی کیا ہیں برابر آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتی ہیں۔ نوجوان بچے گیٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں دیکھو نقاب بھی ہے لیکن وہ حیاداری نہیں ہے جو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ دونوں کو الگ الگ خطاب ہوا اور دونوں کو یہ پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پہلے تو حجاب والیاں کم، لیکن جنہوں نے پہنا وہ اس سے زیادہ کیا ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ اندر کا لباس 800 کا، باہر کا جو برقع ہے 10,000 کا۔ کس کو دکھانے کے لیے پہنا ہے؟ برقع تو دراصل اپنی زینت کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، لیکن لباس تو اندر کا کیا ہے؟ معمولی لباس ہے، لیکن باہر کا جو برقع ہے چمک دمک کے لحاظ سے، اسٹائل کے لحاظ سے، تنگ کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ پورا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے کہ کتنی پتلی ہے، کتنی دبلی ہے۔ کہتا ہے کہ برقعے میں اتنی ہے تو اندر کتنی ہوگی۔ برقع دیکھ کے شوق ابھرنا، اور یہ عجیب بات ہے۔
ہمارے ہاں اس کو کیا ہے، معمولی سمجھا تھا. خود والدین بھی چمکتا دمکتا برقع لے کے دیتے ہیں، ستاروں والا، چاند والا، ڈیزائننگ والا، الگ الگ کیا ہے کپڑوں کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہو. یہ حال ہے جو برقع پہنتے ہیں. جو نہیں پہنتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا. لیکن یاد رکھیے اسلامی معاشرے کی ابتدا گھر سے اور حیا سے شروع ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلا کردار ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں اور بیٹیوں اور صحابیات رضوان اللہ علیہن ان کے اندر کا دیکھنا چاہیے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس معاملے میں کیسے رہا. حضرت فاطمہ کے آخری وقت کا واقعہ اٹھا لیجئے. کتابوں میں تاریخ کے اندر ثبت ہے یہ واقعہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ اگر میں رات کو انتقال کر جاؤں تو مجھے زیادہ دیر نہ رکھنا. اور جنازے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس زمانے میں اس طرح کا جنازہ نہیں تھا جس طرح آج ہمارے ہاں کیا ہے بالکل کورڈ ہوتا ہے. زمانہ کھلا، وہ جنازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ایک تختہ ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی تھی. سب سے پہلے جنازے کو ڈھانکنے والی تاریخ اسلام کے اندر یہی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی حیا کی فکر اس وقت بھی کی جب روح نہیں رہتی. کہا کہ اگر اس طرح لے جایا جائے تو میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں، کوئی اور طریقہ ہے کہ جنازے ابھی میرا چھپ جائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ فاطمہ میں نے حبشہ میں ایک طریقے کا جنازہ دیکھا ہے. وہاں پر جنازے کے ساتھ لکڑیاں کھڑا کر دی جاتی ہیں اور اس لکڑی پر کیا ہے چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے جنازہ بھی چھپ جاتا ہے. میں نے یہ طریقہ وہاں دیکھا ہے. تو انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو اگر میرا جنازہ اٹھے تو ایسا ہی اٹھے کہ میں جنازے کے اندر رہوں لیکن پھر بھی میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اس کے اوپر 4 لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر چادر ڈالو. اللہ اکبر. حیاداری کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کا یہ رول کیسا ہے. ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو فاطمہ کا رول لینا چاہیے. اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤ. بی بی عائشہ کا بناؤ، فاطمہ کا بناؤ، حضرت ام سلمہ کا بناؤ. ان زناروں کا نہ بناؤ جو رات دن زنا کرتے ہیں. ہیروئن کے مقابلے میں ہم کو کیا ہے، آج یہ فیشن آ رہا ہے، آج یہ ٹی وی پہ اس نے یہ ڈریس پہنا ہے، آج اس کا یہ فیشن رہا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اسی طرح کا خراج، اسی طرح کا کیا ہے ڈریس، اسی طرح کا کیا ہے ساخت، اسی طرح کے کیا ہے اسٹائل ہمیں چاہیے. مردوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے استعمال کرتی ہیں. اللہ اکبر. پھر کیسے ہمارے اندر حیا پیدا ہوگی؟ ہمارا شعار ہی یہ بن گیا ہو کہ ہم بے حیاؤں کا کردار اپنائیں. نمبر 2 فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرا کر رکھو. گھروں کے اندر تمہاری اصلاح ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دیکھو زینت اختیار ایسی نہ کرو جو جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتی تھی. جاہلیت کی زینت اور اسلام کی زینت میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ جاہلیت کی زینت بے پردگی ہے اور اس کے ساتھ اسلام کی زینت پردہ داری ہے. تو فرمایا کہ دیکھو زینت اختیار نہ کرو ویسی. چھم چھم کی پٹی ہے، نکلتی ہو تو 10 قدم نظر آتا ہو کہ یہاں سے گزری ہے. پرفیوم ایسا ہے کہ بہتی ہو تو کیا ہے، وہاں سے گزرتی ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ پرفیوم میں ایسی ہے تو اصل میں کیا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرفیوم لگا کے نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، اللہ کی قسم یاد رکھو مسجد کو بھی آتی ہیں تو ان کی نماز قبول نہیں جب تک کہ اسے غسل نہ کر ڈالتی ہوں. جہاں تک فرمایا مسجد ہی قصد کیوں نہ ہو، پرفیوم اگر لگا کے نکلتی ہیں لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے. آج گھروں میں تو شوہر کے لیے تو تیاری بہت کم کرتی ہیں خواتین. باہر نکلنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگاتی ہیں. جب باہر جانا ہوتا ہے گھر کے اندر ہوتی ہیں تو وہی پیاس کے باس کی کپڑے. شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کائی کو اندر آیا، باہر ہی اچھا تھا. ہاں یہ محسوس ہوتا ہے جب وہ اندر آتا ہے. وہاں تو تیار نہیں ملتی ہیں. شوہر کے لیے زینت، زیب و زینت اختیار کرنا آج نہیں ہے معمول میں، حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے.
لیکن جب آپ کہیں نکلے نا، آپ دیکھیں تجربہ کر کے، ویسے بھی بیٹھے ہوئے افراد کو بہت تجربہ ہوگا ہم سے زیادہ، تو یاد رکھیے کم از کم نکلنے کے لیے آدھا گھنٹہ، ابھی یہ میک اپ نہیں ہوا، ابھی یہ پاؤڈر نہیں ہوا، ابھی یہ تراش خراش نہیں ہوئی، ابھی یہ بھویں ٹھیک نہیں ہوئی، یہ بال ٹھیک نہیں ہوئی، آخر جا کے بتا رہی تو کسے بتا رہی؟ سب شوہر ہیں باہر تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے، تو اندر تو اصل میں زینت اختیار کرنا تھا، باہر تو نہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں تو پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلتی ہیں، اندر تو زینت نہیں، جہاں کرنا چاہیے تھا، جہاں جائز تھا۔ تو معاشرے کے اندر کس طرح کیا ہے فحاشی و عریانی سے بچا جا سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے کہتا ہوں دو باتیں کردار کی حیثیت سے عورتوں میں جو سب سے بڑا رول ہو سکتا ہے، آج بھی اگر اختیار کریں تو یاد رکھیے ہمارا معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ وہ تبدیلی اس طرح کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے اور اپنے تھوڑے سے آرام کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف نہ ہونا۔ جس بچے کو شروع میں ابتدائی ایام ہی میں موبائل کی لت پڑ جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ نشے سے زیادہ خطرناک ترین لت ہے، جس سے نکالنے کے لیے بعد میں تم کوششیں کر لو تو بچہ کھیل کے لیے خودکشی کر لے گا لیکن بات نہیں مانے گا۔ یہ واقعات ہو چکے ہیں واقعتاً دنیا کے اندر۔ ہاں، کسی ماں نے کیا ہے زبردستی فون لے لیا اور کہا کہ نہیں دوں گی، تو ماں کے اوپر چڑھ دوڑا، ماں کو مار دیا، ماں کو گالیاں دینے لگا، یہاں تک کہ کیا ہے خود کو مار لیا۔ ابھی قریب میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا واٹس ایپ کے اندر، 6 گھنٹے لگاتار پب جی کھیلا اور ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ کہیں آندھرا کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، 6 گھنٹے پوری رات لگاتار کھیلتا رہا پب جی۔ یہ کیا بلا ہے پتہ نہیں، لیکن ایسا نشہ ہے کہ اچھے اچھے نشے والے چھوڑ دیں گے لیکن یہ پب جی کھیلنے والے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یاد رکھو اس چیز کو جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ انقلابی حیثیت سے آپ کو کوئی کام کرنا ہے، خاص کر خواتین کو، مرد حضرات تو گھر میں نہیں ہوتے، اپنے اپنے جاب کے اعتبار سے مصروف ہوتے ہیں، صبح نکلے تو شام آتے ہیں، پورا وقت گزارنا بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ، اور ماں بھی یہی چاہے کہ میرے سے دور ہو جائے اور جیسے اس کی مرضی ہے وہ وقت گزارے، جیسے میری مرضی ہے میں وقت گزاروں۔ تو یاد رکھیے وہ والہانہ پن جو ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے بچوں کو نہ ملتا ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے خواتین کا دوسرا سب سے بڑا کردار معاشرے کو بنانے کے اعتبار سے تعلیم ہے۔ ہمارا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے، حفاظ لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، علماء لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، سب مرد حضرات کے اندر، لیکن جب کہ بڑی ہوئی تعداد خواتین کی ہے تو جتنے حفاظ ہیں، جتنے علماء ہیں، اس سے بڑھ کر خواتین میں ہونا چاہیے علم، حافظہ اور عالمہ، لیکن تعداد کے اعتبار سے 1/10 بھی نہیں آئے گا۔ 1/10 بھی اگر تناسب آپ قائم رکھیں تو آپ کو مرد میں جتنے حفاظ اور علماء ملیں گے خواتین میں نہیں ہونے کے برابر ہیں، اور اسی لا علمی کے پاداش میں وہ ایسی اولاد تیار ہوتی ہے نہ جس کو کوئی فکر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تمدن ہے، نہ معاشرت ہے، نہ کوئی اور چیز۔ چاہے خانوں میں جب بڑے ہوتے ہیں نوجوان، میرا دل کیا ہے درد سے پھٹتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک جگہ سگریٹ ساتھ میں کیا ہے موبائل، اینڈرائیڈ، اسمارٹ فون پہ کوئی نیا پکچر کا گانا، پاپ میوزک، ساتھ میں کیا ہے ہیڈ فون لگایا ہوا، پوری دھن کے ساتھ دونوں کانوں کو اس حد تک ڈال کے پیوست کر لیا ہے کہ اگر لاری کا ہارن بجے بھی تو پتہ نہیں ہوگا، جب اس کے میت پہ گزر گیا تب پتہ ہوگا اسے پیچھے لاری تھی۔ اس حد تک اپنے کانوں میں ڈال کے ٹھونس لیتا ہے، اوپر سے کیا ہے سگریٹ کے کشت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں، میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ،
ایک طرف چائے کی پیالی گرم گرم رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں کیا ہے اینڈرائڈ فون ہے اور اسمارٹ فون ہے اور وہ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ہیڈ سیٹ اور اپنے کانوں میں پیوست ہے اور دھن اتنی تیز ہے کہ بازو بیٹھے ہوئے کو بھی وہ ہیڈ سیٹ کے اندر سے آواز بج رہی ہے، اور ایک چائے کی کیا ہے ایک پیالی سے ایک گھونٹ لیتا ہے اور ساتھ میں ایک سگریٹ کا کش لیتا ہے، پھر ساتھ میں ایک گانا بدلتا ہے، ادھر یہ گرمی ادھر وہ گرمی، اوپر سے جذبات کی گرمی، تو انسان جی پائے گا؟ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، نوجوان ہمارا کیپٹل ہے، لیکن آج نوجوان کس حد تک کھوکھلے ہو چکے ہیں پتہ ہے؟ پہلے زمانے میں خطرہ ہوتا تھا کہ 40 سال بعد اٹیک آئے، بعض سائنسدانوں نے تو یہاں تک، بعض اطباء نے تو یہاں تک تھا کہ 45 کے بعد کیا ہے خطرات محسوس ہوتے ہیں، اور 50 کے بعد 90% ہوتا ہے، 60 کے پاس 99% اٹیک کا احتمال ہوتا ہے۔ لیکن آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے مسلمانوں، جان لو اچھی طرح، 18 سے لے کر 25 تک کی عمر کے سب سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں دنیا میں آج۔ 18 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر کے اندر سب سے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اٹیک ہونے کا احتمال ہے۔ غذا ایسی، بگاڑ ایسا، تمدن ایسا کہ انسانی طبیعت کے اندر جو چیز منفی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے زیادہ یا تو جذبات سے مرتا ہے یا تو کیا ہے مایوس ہو کے مرتا ہے۔ خودکشیوں کی تعداد جہاں سب سے زیادہ آرام دہ ممالک ہیں ترقی یافتہ، وہاں اتنی ہی زیادہ کیا ہیں خودکشیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اندر کا دل جس کے اندر رب الہی کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہاں دنیا کی محبت اور غلاظت نے اتنا گھر گھر لیا کہ یاد رکھو اسے چین نصیب نہیں ہو رہا ہے باوجود ننگی فلمیں دیکھنے کی۔ اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، اس حد تک معاملہ برباد ہو چکا ہے نوجوانوں کا کہ غلاظت نہ رہی، حرام کاری نہ رہی، حتیٰ کہ دن نہیں رات بھر آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جیو کی 3 GB جو پر ڈے فری آ رہی ہو اس کو میں کیسے استعمال کر کے ختم کروں، اس کی دھن یہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، عبادت کروں، یہ دھن نہیں ہوتی ہے۔ اس کی دھن یہ ہوتی ہے کہ یہ 3 GB جو فری دے رہا ہے نا، اس کو 24 آورز کے اندر کیسے ختم کروں۔ بکواس سے بکواس تر، حرام کاری سے حرام کاری تم ہی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں دھن یہ سوار ہے کہ ہم کیسے ان 3 GB کو پر ڈے کے اندر ختم کر دیں۔ اس حیثیت سے غلاظت پر غلاظت دیکھتے ہوئے اس کا دل کبھی بھی دھڑکتا بھی نہیں، گناہ کے اندر ایک بے چینی جو ہوتی ہے وہ تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ عادی اس وقت تک کہ 3 4 بجے تک وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، عین نماز فجر کے وقت نیند آتی ہے تو 12 گھنٹے کو اٹھتا ہے۔ حیدرآباد کے ماحول کو خود دیکھ لو، ہمارے چائے خانے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ میں تو دیکھ کے حیران ہوں، چنئی میں کیا ہے 12 بجے کے بعد آپ کوئی چائے خانہ نہیں دیکھ سکتے پوری چنئی کے اندر۔ یہاں تو کیا ہے ٹاپسٹ 2 گھنٹے کو چائے پینے کے لیے آتے ہیں، اور مشہور ترین چائے خانے ہیں جہاں 3 تک ملتی ہے، 4 تک کھانا ملتا ہے۔ 4 تک کھانا ملتا ہے تو پھر بندہ کب سوئے گا کھا کر؟ یہ پورا نظام جو بگڑا ہوا ہے، اس نظام کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب سے اہم درسگاہ کون سی ہے؟ یاد رکھیے یہ دراصل وہی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خیر خواہی کی نیت سے کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو بڑی اہمیت دی گئی۔ سورہ پورے قرآن کے اندر کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے کہیں؟ عورتوں کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے سورۃ النساء رکھا، عورتوں کے لیے خصوصی نام کی سورت ہے، مردوں کے لیے کوئی سورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھو مرد کے نام پر سورت نہیں ہے اچھے اعتبار سے، ابو لہب کا مسئلہ اور ہے، لیکن حضرت مریم کی پوری سورت رکھی، مریم سورہ ہے، لیکن مرد کے نام کے اعتبار سے کوئی سورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر اہمیت اتنی تھی خواتین کے اعتبار سے، یہ بن گئی تو معاشرہ بن گیا، یہ بگڑ گئی تو معاشرہ بگڑ گیا۔
ایک بیٹی کا اچھا ہونا، ایک بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دینا دراصل ایک کو نہیں ہے، پورے خاندان کو دینے کے برابر ہے، اور ایک بیٹی کا بگڑ جانا تو یاد رکھو ایک کا نہیں ہے، پورے خاندان کا بگڑ جانا ہے۔ آج ہمارے اندر اس سلسلے میں بالکل ہی خاموشی ہے، سکوت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا چاہیے ہر ماں، اور ہر ماں یہ سوچی کہ اپنے اولاد کو تعلیم دلائیں۔ اور تعلیم کس کی ہونی چاہیے؟ انجینئرنگ، ڈاکٹر، وکیل، فلاں فلاں، نہ قرآن سے پوچھو سب سے پہلی تعلیم کیا ہے۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے وحی کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو۔ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ تعجب کیا ہے؟ اس کے پاس آ رہے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ کو تعجب ہوگا نا، نبی امی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا وما كنت تتلو من قومه من کتاب ولا تخطه بيمينك، نہ تمہیں لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، تمہیں پڑھنا بھی نہیں ہے لکھنا بھی نہیں ہے، لیکن حکم جو آ رہا ہے پہلے وحی کا وہ حکم ہے اقرا، پڑھو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے اندر کیا سوچ دی گئی ہے کہ نبی امی کے پاس سب سے پہلے وحی کے الفاظ اقرا سے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ پوری امت مسلمہ کو بتلایا جا رہا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارا نصب العین جو ہے وہ علم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ نبی امی کی شان ان پڑھ ہونا ہے، ہمارے لیے عیب ان پڑھ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے یہ کتاب پیش کر کے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر اس جیسی کتاب تمہاری ہمت ہے تو بنا لاؤ، نہ بنا سکے۔ ایک سورت کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سب کے سب کو بلا لو، نہیں لا سکے۔ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ پورے جن و انسان مل جائیں ایک اللہ کو چھوڑ دیں پھر پوری قوت کے ساتھ اس کتاب کو بنا لائیں تو نہیں بنا لا سکتے۔ تو آخر میں فیصلہ سنایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ماضی میں بھی نہیں کر سکے، حال میں بھی نہیں، مستقبل میں بھی قیامت تک نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان۔ تو یہ اتنی بڑی کتاب جو تمام عالم مل کے بھی، تمام جاننے والے مل کے بھی نہیں لا سکے، اس بات کی ضامن ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اتارا ہے۔ تو نبی امی کی شان ان پڑھ ہونا ہے اور عیب ہمارے لیے ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ تمہارا اب نصب العین جس پر ٹکا ہوا ہے مستقبل، وہ پڑھنے سے ہے۔ پڑھو، پڑھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اسی وجہ سے کیا ہے بتا دیا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت، لا الہ الا اللہ بھی بغیر علم کے قبول نہیں، جب تک کہ اس کا علم حاصل نہیں کرتے۔ قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری نے کیا ہے اس آیت کو نیچے ذکر کیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وقت بڑا تنگ ہے اور مقررین بھی بعد میں کیا ہیں اور بھی ہیں، اس واسطے مجھے فرمایا گیا 5 منٹ باقی ہیں، تو میں زیادہ لمبا، مضمون بہت لمبا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو مختصر ترین چند نکات پر مشتمل کر کے آپ سے ودا لینا چاہتا ہوں۔ کردار کی حیثیت سے سب سے پہلی چیز خواتین کو میں کہتا ہوں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے۔ نمبر 2، نکلو تو حیا کی پاسداری کریں اور ظاہری برقعے سے نہیں بلکہ باطنی حیثیت سے اپنے نگاہوں کو بھی جھکا لیا کریں، جہاں سے معاشرے کی پاکیزگی شروع ہوتی ہے۔ نمبر 3، علم کے ساتھ اپنی اولاد کو مزین کریں، تو لا محالہ یہ بات کو ماننا پڑے گا کہ اولاد کو تربیت اور علم دینا ہے تو خود کو علم ہونا ہے، تو علم کی ابتدا شروع کریں۔ علم حاصل کرنا خواہ عمر کے کسی بھی منزل میں ہو،
علم حاصل کریں، خواتین کے اندر علم ہونا چاہیے۔ آج درگاہوں میں دیکھو، مشائخ کے اڈے پہ دیکھو، یہ جو حرام کاری کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، ان کے اڈوں پہ دیکھو، سب سے زیادہ کون جاتے ہیں؟ مرد یا خواتین؟ خواتین جاتے ہیں۔ اور یہی شعبہ باز جو سب سے بڑا آخری میں آئے گا، دجال، اس کے بارے میں بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، کثرت سے دجال کی پیروی کرنے والے خواتین ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان کی کمزوری ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے جلدی متاثر ہونے والی صرف یہ خواتین کی ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا اپنے اوپر فرض کر لو۔ نمبر 4، تربیت کے اعتبار سے اسکول کے، ابھی ہمارے سابق فاضل مقرر کہہ رہے تھے، خالی اسکول یا کالجز کے حوالے کر کے ہم نے تعلیم کے لیے بہت اچھا انتظام کر دیا، یہ کہہ کے مت چھوڑو۔ بالکل صحیح بات، 100% اتفاق کرتا ہوں۔ تم کسی بھی اسلامک اسکول میں بھی ڈال دو، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، گھر میں کوئی تربیت نہ ہو۔ کتنا بھی کر لیں، خود میں اسکول چلاتا ہوں، مجھے اسکول کا اچھا تجربہ ہے۔ یاد رکھو، کتنا بھی کر لو، تقریباً جتنا اسکول میں گزارتا ہے اس کے برابر کا حصہ وہ گھر میں گزارتا ہے۔ اور اسکول میں ماحول اچھا بھی مل جائے، گھر میں ماحول ٹی وی کا ملے، تو متضاد حیثیت سے ایک علم کوئی بندہ حاصل کرتا ہے تو یا تو پاگل ہوگا یا تو دیوانہ بنے گا۔ ادھر کیا ہے، اسلامک لحاظ سے آپ کو اسکول میں سیٹ کر دیا جائے، گھر آئے تو وہ کیا ہے، فحاشی اور عریانی ایک ہی وقت میں دیکھے، تو ادھر دونوں متضاد علم چلیں تو یاد رکھو کوئی علم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ تو اصل گھر کو بھی آپ کو تبدیل کرنی چاہیے۔ کیبل ٹی وی نکالو، حرام کاری ہے تو نکالو، ہاں اسی طرح کیا ہے، جو چیزیں بھی ہیں تم کو بھی مینٹین کرنا ہوگا۔ ہاں پہلے بچے کو سکھانا ہے جھوٹ نہ بولو، تو خود جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کیا ہے، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹایا، باپ کہہ رہا ہے جا بیٹا جا کے بول دے باوا گھر میں نہیں ہے، اور جا کے بولتا کہ ابو کہتے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو پھر بچہ سچ سیکھے گا۔ جس بچے کو تم کیا ہے سگریٹ نہ پیو کہہ رہے ہو، لیکن خود پیسہ دے کے کہہ رہے ہیں جا کے ایک ڈبہ سگریٹ لے کے آؤ، تو کیا وہ نہیں سوچے گا کہ آخر یہ مگا کے کیا پیتے ہیں، ذرا میں بھی تو ٹیسٹ کر کے دیکھوں۔ تو تربیت کرنے کے خود اچھا بننا پڑے گا۔ یہ چند نکات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں سمجھ میں آئے تو ضرور بھی ضرور عمل کر لینا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔